وہ وقت جب ہم امیر تھے، زندگی کی پرانی آخری نشانی۔ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کا زمانہ۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ آخری بار کب ہوا تھا جب آپ نے رات کو آسمان پر ستارے گنے تھے؟ وہ آخری بار کب تھا جب آپ نے مٹی کے گھڑے سے پانی پی کر اپنی روح کو ٹھنڈا کیا تھا؟ آج ہم سب کے پاس مہنگے موبائل ہے، پر بات کرنے کو کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں ملتا۔ ہمارے پاس بڑے گھر تو ہیں، پر ان میں وہ رونق نہیں جو کچے صحنوں میں ہوتی تھی۔ آج میں آپ کو اس زمانے میں لے کر جاؤں گا جہاں لوگ 100 سال تک جیتے تھے، ہسپتالوں کے چکر نہیں لگاتے تھے، اور جہاں مٹی کی دیواروں میں سونا نہیں، صرف محبت دفن ہوتی تھی۔ اگر آپ بھی اپنے ماضی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ وہ زمانہ جب آنکھ کسی بے جان الارم سے نہیں، قدرت کے منادی یعنی مرغ کی اذان سے کھلتی تھی۔ وہ صبح کی ہوا جس میں تازہ گوبر کی مہک، گیلی مٹی کی خوشبو اور تندور سے اڑتا ہوا دھواں شامل ہوتا تھا۔ دادی اماں نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتی، اور کچن میں لسی کی مدانی کے چلنے کی آواز آتی۔ وہ آواز ایک موسیقی کی طرح گونجتی تھی۔ وہ مکھن کا پیڑا، وہ لسی کا پیالہ، اور وہ مکئی کی روٹی۔ آج کے پیزا اور برگر اس لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تب ناشتہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، جسم کو لوہا بنانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ لوگ سورج نکلنے سے پہلے اپنے کاموں پر ہوتے تھے، اس لیے ان کے جسموں میں تھکن نہیں بلکہ بجلی دوڑتی تھی۔ نانی کا گھر صرف ایک گھر نہیں تھا، وہ ایک پناہ گاہ تھی۔ جب ماں سے ڈانٹ پڑتی تو نانی کی گود یاد آتی تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر جب لو چلتی تھی لیکن کمروں کے اندر ٹھنڈک ہوتی تھی، کیونکہ وہ دیواریں خلوص اور گارے سے بنی تھی۔ کسی کے پاس اے سی نہیں تھا، مگر کسی کو گرمی بھی نہیں لگتی تھی۔ نانی کا وہ پرانا ٹرنک جس میں سے کبھی الائچی والی ٹافیاں نکلتی تو کبھی پرانے کپڑوں کی مہک، وہ صحن میں رات کو بچھنے والی لمبی قطاروں میں چارپائیاں، آسمان کی طرف منہ کر کے سونا، اور کہکشاں کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اوپر کی دنیا کیسی ہوگی۔ آج ہم اے سی کے نیچے بھی بے چین زندگی جی رہے ہیں، تب ہم تپتی زمین پر بھی سکون سے سو جاتے تھے۔ وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا جب بزرگ کنووں کا پانی پی کر 100 سال جیتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دوائیاں تھیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس زہر نہیں تھا۔ وہ چینی نہیں جانتے تھے، وہ گڑ کی ڈلی چوستے تھے جس میں گنے کا جگر ہوتا تھا۔ وہ کنووں کا پانی پیتے تھے جو زمین کی تہہ سے چھن کر آتا تھا، جس میں منرلز بھرپور ہوتی تھی۔ تب دودھ میں پانی نہیں، صرف پیار ملایا جاتا تھا۔ شام ڈھلتے ہی چولہے ٹھنڈے ہو جاتے اور لوگ سو جاتے۔ ان کی نیند گہری تھی کیونکہ ان کے دل صاف تھے۔ تب ڈپریشن کا لفظ کسی نے سنا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب غم آتا تو پورا محلہ اسے بانٹنے آ جاتا تھا۔ اکیلا پن تو تب تھا ہی نہیں، تب تو دیواریں بھی باتیں کرتی تھی۔ وہ گاؤں کی شام کی چوپال جہاں گاؤں کے فیصلے ہوتے تھے، جہاں ایک حقے کی نلی سے 10 لوگ دم لگاتے اور کسی کو بیماری کا ڈر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بھائی چارہ